السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو سرکار گوہر شاہی کے تعلیم دین الہی جس بک کا نام ہے اس میں سے چند تعلیمات کی باتیں آپ کے بیچ میں نے پیش کی تھی۔ آج میں آپ لوگوں کے بیچ سرکار گوہر شاہی کی تعلیم دین الہی میں سے چند آگے کی تعلیمات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سبھی بھائی بہنیں اسے سنیں اور اس تعلیم کو اپنانے کی کوشش کریں اور اللہ والا بنے، اللہ کا راہ اختیار کریں۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں نے 7 جنت اور 7 جہنم کے نام بتائے، جو یہ نام سارے سریانی زبان میں ہے، جن زبان میں اللہ فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ مذہبوں کا ماننا ہے، جتنے بھی مذہب ہیں ان مذہبوں کا ماننا یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے دوزخ یعنی کہ نرک میں اور جسے چاہے بہشت یعنی کہ سورگ میں بھیج دے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ روز اجل میں جب اللہ نے ساری روحوں کو بنایا، اکٹھا کیا، اور وہیں سے جس روح کو دوزخ میں بھیجا گیا ہوتا تو وہ اعتراض کرتی کہ میں کون سا جرم میں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تو نے مجھے دوزخ میں مقام عطا کیا۔ اللہ کہتا تو میری اور سے منہ موڑ کر دنیا مانگی تھی۔ روح کہتی وہ تو کیول نادانی میں اقرار تھا لیکن عمل تو نہیں کیا تھا۔ پھر اس حجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے روحوں کو نیچے اس دنیا میں بھیجا۔ آدم علیہ السلام، جنہیں شنکر جی بھی کہتے ہیں، جنت کی مٹی سے ان کا شریر بنایا گیا، پھر روح انسانی کے علاوہ کچھ اور مخلوقیں بھی اس میں ڈال دی گئی۔ جب آدم علیہ السلام کا شریر بنایا جا رہا تھا تو شیطان نے حسد عرصہ سے تھوک مارا تھا جو نابی پر گرا، اور اس تھوک کے ذریعے کیٹانو بھی اس شریر میں پیوستہ ہو گئے۔ شیطان جنوں کی قوم جاتی سے ہے، اور ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے۔ شریر تو کیول مٹی کا مکان ہے جس کے اندر 16 مخلوقوں کو بند کر دیا گیا، جبکہ خناس اور 4 پرندے اور بھی ہیں۔ آدم کی بائیں پسلی سے عورت کی شکل کا مواد نکلا، اس میں روح ڈال دی گئی جو مائی ہوا بن گئی۔ بعد میں بہشت سے نکال کر آدم علیہ السلام کو سری لنکا اور مائی ہوا کو جدہ میں اتارا گیا، جن کے ذریعے انسانوں کی پیدائش کا کرم آرمبھ ہو گیا، اور آسمان سے باقی روحیں بھی آنی شروع ہو گئی۔ روحوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے مذہبوں کی صورت میں مدرسے بنوائی گئی، اور روزے اجل کی تقدیر کے مطابق کوئی کسی مذہب میں اور کوئی بنا مذہب کی ہی رہ گئی۔ اللہ کی پیاری روحیں بھی اس دنیا میں آئی، کوئی مسلم کے گھر، کوئی ہندوؤں کے گھر، کوئی سکھوں اور کوئی عیسائیوں کے گھر پیدا ہو گئی، اور اپنے مذہب کے دوارا اللہ کو پراپت کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہی کارن ہے کہ ہر ایک مذہب میں وشیش روحوں نے رحمانیت اختیار کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں رحمانیت نہیں ہے، یہ کہنا غلط ہے، یہ دھرنا غلط ہے۔ حضور پاک بھی غار ہرا میں جاتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، داتا علی اجمیری، ولی امام باری، فرید شہباز قلندر، ان لوگوں نے بھی رحمانیت یعنی کہ ایکاتواس یعنی کہ تپسیا کے لیے ایکاتواس چلے مجاہدے کے لیے ایکانتواس اختیار کیا۔ اس کے بعد ہی اتنے اونچے استھان پراپت کیے اور ان کے ذریعے دین کی استھاپنا ہوئی۔ دنیا میں انسان کی بنیاد جب ایک عورت کے گربھ میں بچہ ٹھہرتا ہے یعنی کہ گربھ دھارن وہ عورت ہوتی ہے، تو پیٹ میں نطفہ انسانی کے بعد خون کو اکٹھا کرنے کے لیے روح جمادی آتی ہے، پھر روح نباتی کے ذریعے بچہ پیٹ میں بڑھتا ہے۔ 4 ماہ کے بعد روح حیوانی شریر میں داخل کی جاتی ہے۔
جس کے ذریعے بچہ پیٹ میں حرکت کرنے لگتا ہے، انہیں ارجی ارواح یعنی کہ ارجی روحیں کہتے ہیں۔ پھر پیدائش کے بعد روح انسانی دوسری مخلوقات کے ساتھ آتی ہے، انہیں سماوی روحیں کہتے ہیں۔ اگر بچہ پیدائش سے تھوڑی دیر پہلے ہی پیٹ میں مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس وقت حیوان تھا۔ پیدائش سے تھوڑی دیر بعد مر جائے تو جنازہ ضروری ہے۔ وہ روح انسانی کے آنے کی وجہ سے وہ انسان بن گیا تھا، اور نفس نے بھی ناف کے استھان پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈیرا لگا لیا تھا۔ اگر انسان کے اندر کی روح جمادی طاقتور ہے تو وہ پہاڑوں پر رہنا پسند کرتا ہے۔ اگر انسان کی روح نباتی اگر طاقتور ہے تو وہ انسان پھولوں اور پیڑ پودوں سے زیادہ لگاؤ رکھتا ہے۔ اگر انسان کی روح حیوانی طاقتور ہوئی تو وہ انسان جانوروں سے پیار محبت اور جانوروں جیسی کام اور جانوروں جیسی حرکتیں کرتا ہے، جبکہ لطیفہ نفس کی شکل کتے کی طرح ہوتی ہے۔ اس کے پربھاؤ سے یعنی کہ لطیفہ نفس کے پربھاؤ سے انسان کتوں جیسے کام اور کتوں سے پیار کرتا ہے، اور مانسک جاگرکتا سے انسان فرشتوں کی طرح بن جاتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کی سماوی روح جو آسمانوں سے آئی تھی اس انسان کے اندر ڈالی گئی تھی، وہ واپس آسمانوں کو لوٹ جاتی ہے، جو ایک ہی شریر کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس لیے انسان کے مرنے کے بعد وہ واپس آسمانوں پر لوٹ جاتی ہے، اور باقی روحیں جنہیں ارجی ارواح کہتے ہیں وہ لطیفہ نفس کے ساتھ اسی دنیا میں رہ جاتی ہے۔ یہ سارے ارجی روحیں ایک سے دوسرے پھر تیسرے شریر میں استھاپت ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ان کا روز محشر قیامت سے کوئی سمبند نہیں۔ لیکن پاکیزہ نفس اپنے اپنے قبروں میں رہ کر لوگوں کو لابھ پہنچاتی رہتی ہے اور رب تعالیٰ کی بندگی کرتی رہتی ہے اپنے قبروں میں رہ کر۔ جیسا کہ شب معراج میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے قبر سے گزرے تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی دیکھا کہ موسیٰ موجود ہیں۔ بدکار لوگوں کے طاقتور نفس اپنے بچاؤ کے لیے شیطانوں کے ٹولے میں مل جاتے ہیں اور لوگوں کے شریر میں گھس کر انہیں ہانی پہنچاتے ہیں۔ انہیں بد روحیں کہتے ہیں۔ انجیل میں ہے کہ عیسیٰ بد روحوں کو نکالا کرتے تھے۔ بدکار روحیں جن کی بدکار لطیفہ نفس جن کے نفس پاک نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے کیول دنیا میں 5 وقت کے نماز ادا کیے، داڑھی بڑھائیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے وہ رب کی بندگی کیے، لیکن اپنے نفس کو پاک کرنے کے اوپر متوجہ نہیں ہوئے، اپنے نفس کے اوپر غور نہیں کیے۔ جنہوں نے نہیں کیا مرشد کو پکڑا اور اپنے لطیفہ کو جنہوں نے پاک نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کی نماز روزے رائگاں جائیں گی، بچ جائیں گی، اور ایسے لوگ بدکار روحوں میں شامل بدکار نفس کہلائے گی۔ اور وہ لوگ بھی جنہوں نے رب کی بندگی نہ کی، نہ رب کی کوئی عبادت گزار بنے، اور نہ ہی اپنے نفس کے اوپر غور کیے، صرف دنیا کمانے میں دنیا کی چاہت میں ہی رہیں، رب سے دور رہیں، اپنے نفس کو پاک کرنے کی چاہت نہ کیے، ان لوگوں کی روحیں بھی قبر میں جانے کے بعد ان کی لطیفہ نفس بدکار نفس کہلائے گی۔ تو ایسے لوگوں کی بدکار نفس جب قبر میں رہتی ہے تو اپنے بچاؤ کے لیے وہ کیا کرتی ہے کہ شیطانوں کے ٹولے میں مل جاتے ہیں اور لوگوں کے شریر میں داخل ہو کر انہیں ہانی پہنچاتی ہے۔ انہیں بد روحیں کہتے ہیں۔ انجیل میں ہے کہ عیسیٰ بد روحوں کو لوگوں کے شریر سے نکالا کرتے تھے۔ ارجی روحیں، ارجی روح اسے کہتے ہیں جو ہمارے یہ جسم گوشت ہڈی میں موجود ہے۔ انہی ارجی روحوں کی وجہ سے ہمارا جسم صحیح سلامت ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے، جب ہمارے اندر کی سماوی روحیں نکل جاتی ہے، آسمانوں پہ چل جاتی ہے، تو پھر یہ ارجی روحیں بھی ہمارے جسم سے نکل جاتے ہیں، ہمارے جسم کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ارجی ارواح جب نکلتی ہے، جب یہ ارجی روحیں نکلتی ہے تو ہمارے جسم میں بدبو پیدا ہونے لگتی ہے، ہمارے ماंس گلنے لگتے ہیں، ہمارے ہڈی مٹی میں ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ارجی روح اور لطیفہ نفس ہمارے اندر کی اسی دنیا میں روح انسانی عالم علین یا عالم سجین میں رہتی ہے، اور اگر واقعی لطائف یدی طاقتور ہے تو وہ
وہ بھی علیین میں، ورنہ قبر میں ہی نشٹ ہو جاتی ہے۔ نفس کی وجہ سے انسان ناپاک ہوا۔ حضرت بلے شاہ نے فرمایا، اس نفس پلیت نے پلیت کیتا، اسا منڈو پلیت ناسی، یعنی کہ یہ نفس ہی ہے جو ہمیں ناپاک کیا، ورنہ یہ ناپاک نہ تھا یہ شریر۔